السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے قرآن اسٹڈیز اردو میں نئی صورت شروع کروں گی، سورۃ النجم۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ آج اس کا انٹروڈکشن اور پہلی 3 آیتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ النجم مکی صورت ہے، آیات کی تعداد 62 ہے، 3 رکوع ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ تو نام جو ہے وہ سورت کا نام پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے، ون نجم، جو اس کا پہلی آیت کا لفظ ہے۔ یہ مضمون کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، لیکن محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا، یعنی کہ نجم یعنی سٹارز کے بارے میں نہیں اس صورت کے اندر بات ہو رہی، بٹ لائک یہ ایک ورڈ ہے شروع کا، اس وجہ سے اس سے اس صورت کا نام رکھ دیا لو، ایک مضمون اس کا نہیں ہے وہ۔ زمانہ نزول مختلف صحابہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نجم وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے مجمع عام میں سنایا۔ مجمع میں کافر اور مومن دونوں موجود تھے، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین بھی کے بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیشتے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کفار میں ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا، اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی پہلی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Just turn the page. Okay. So the first ayah is ون نجمی اذا ہوا۔ So let's see the translation. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ ون نجم کا مطلب ہے قسم ہے، وہ قسم کے لیے ہے، نجم ستارہ، قسم ہے ستارے کی، ہوا وہ گرے۔ تو تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ نجم استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد سریا یا پلائٹس کانسٹلیشن جو تھی اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ عربس جو تھے وہ ڈیزرٹ میں رہتے تھے، اور ڈیزرٹ کا اسکائی جو ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے اور اس میں سٹارز بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو سریا کی جو یہ کانسٹلیشن تھی پلائڈس کی، یہ بہت کلیئرلی نظر آتی تھی، اور ویدر کے حساب سے لائک سمر اور ونٹر کے حساب سے اس کا جو لوکیشن تھی وہ مطلب ڈفرینٹ ہوتی تھی اسکائی پہ۔ اور یہ لوگ اپنی شاعری جو عرب جو پوئٹری تھی اس کے اندر سٹارز کے بارے میں بہت ڈسکس کرتے تھے، بیکاز دیر واز نتھنگ ایلس دیئر، کوئی ٹال بلڈنگس نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، آل دے ہیڈ واز نائٹ ٹائم، جس کے اندر کہ وہ اسکائی کی طرف دیکھتے تھے اور سٹارز کو آبزرو کرتے تھے۔ تو سٹارز کی آبزرویشن ان کی بہت اسٹرانگ تھی، اور اس سے یہ بہت زیادہ اپنے اپنے اشعار میں بھی ان سٹارز کا بہت ذکر کرتے تھے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے حوالے سے ان سے بات کی ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ تو ون نجم جو ہے وہ بیسیکلی اس سٹار کی قسم کھانے، اور اس سے جو زیادہ تر اسکالرز ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد پلائٹس یا سریا کی کانسٹلیشن ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ یا پھر وینس ہے۔ ہوا کے معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا، یہاں اس سے مراد ہے ستاروں کا افق سے غائب ہو کر ہونا اور ڈوب جانا یا فنا ہو جانا۔ سو لیٹ می جسٹ ٹرن دس۔ اوکے، تو یہ ہو گئی ون نجمی اذا ہوا، کہ قسم ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگوں تمہارے یہ ساتھی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں۔ ذلہ کا مطلب ہے راہ بھولا، صاحبکم ساتھی تمہارا، غوا کا مطلب ہے وہ بہکا۔ قرآن مجید میں قسم بالعموم شہادت کے لیے آتی ہے، یہاں ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور نہ ہی اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے ہیں۔ اور بہت ہی انٹرسٹنگلی جو ورڈ یہاں پر استعمال ہوا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے صاحبکم۔ اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کا ایسا کمپینین ہوتا ہے جو آپ کا بہت کلوز ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا ورڈ یہاں پر یوز کر کے ان کو اس بات کو ریئلائز کروایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے اندر سے ہی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، آپ کے کمپینین ہیں، انہوں نے 40 ایئرز آف ہز لائف آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے ٹروتھ فل اور ٹرسٹ وردی ہیں، اور اب آ کر اگر وہ یہ قرآن کی آیات سنا رہے ہیں تو وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب لاسٹ آیا آج کی ہے وما ینطق عن الہویٰ۔
تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ینطقو کا مطلب ہے وہ بولتا، عن الہوا خواہش نفس سے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ تھیں اس کی پہلی 3 آیتیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. انشاءاللہ کل اگلی 3 آیتیں کریں گے. فی امان اللہ.